بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ کبھی اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کی بہتر دیکھ بھال شروع کر دیں۔ کبھی اللہ ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ کبھی اللہ ہمیں ناکام کرتا ہے تاکہ ہم میں عاجزی پیدا ہو اور ہم متکبر نہ بنیں۔ کبھی اللہ ہمیں غریب کر دیتا ہے تاکہ ہم غریب کا دکھ درد سمجھ سکیں۔ کبھی اللہ ہم سے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تاکہ ہم اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر و قیمت جانیں۔ کبھی اللہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو فیصلہ بھی کرے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو سب سے کمزور مکڑی کے جالے کی دیوار رستے میں حائل کر دیتا ہے، جسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں گرا سکتی۔ لہٰذا بھروسہ اور یقین صرف اللہ کی ذات پر رکھیں، کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے۔ باتیں نہیں، کام بڑے کرو، کیونکہ آج کل لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ اوقات سے بڑھ کر دکھاوے انسان کو قرضے میں ڈبا دیتے ہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا کچھ لوگوں کا معمول بن چکا ہے، پھر بھی وہ اپنے لیے جنت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ فکر کی بات یہ نہیں کہ آپ نے پورے دن میں کم کھایا یا کم کمایا یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر سورج طلوع ہو کر غروب ہو جائے اور آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو سکیں۔ فکر تو یہ ہے کہ آپ پر دن تمام ہو جائے اور آپ قرآن کو کھول کر پڑھ نہ سکیں۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر صبح سے شام ہو جائے اور آپ کی زبان استغفار سے محروم ہو۔ یقین جانیے جنہیں یہ فکریں لگتی ہیں وہ پھر دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ماضی خراب ہو گیا تو مایوس نہ ہوں، آپ کے پاس سنوارنے کے لیے ابھی حال اور مستقبل موجود ہیں۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور ان غلطیوں کو حال اور مستقبل میں نہ دہرائیں۔ گزرا ہوا وقت گزر گیا، وہ ہمارے بس میں نہیں، لیکن آنے والا وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسے ہم سنوار سکتے ہیں۔ جن کی آنکھیں جنت کے خواب دیکھتی ہیں انہیں پھر دنیا کی چمک دمک متاثر نہیں کرتی۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش اولاد کو یہ بات وقت پر سمجھ آ جائے۔ حالات کا مرا ہوا انسان مشکل وقت میں جب اپنے اثاثے فروخت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مخلص اور رشتہ دار وہ اثاثے خرید رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بے شک صبر آسان نہیں ہوتا، ٹوٹے دل پر ضبط کا مرہم یوں ہی نہیں مل جاتا۔ صبر وہی کرتا ہے جسے رب العزت سے محبت ہو، جسے رب کی پہچان ہو، کیونکہ جو رب کو پہچان جاتا ہے پھر وہ اپنے معاملات اسی کے حوالے کرتا ہے۔ اپنی ذات کے دفاع کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ جس کا صبر کمزور ہے مطلب اسے رب پر یقین نہیں ہے،
اسے یہ یقین نہیں ہے کہ میری تکلیف پر مجھے اجر دیا جائے گا، اسے یہ یقین نہیں ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے حالات و واقعات کو، میری کیفیات کو دیکھ رہا ہے، اور جسے رب پر یقین و بھروسہ حاصل نہیں، وہ صبر کی ہلکی سی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل، زبان کا سچا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، پرہیزگار صاف دل، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغاوت، نہ کینہ، نہ حسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلدی جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن برائیوں پر عذاب آتا ہے وہ بغاوت و سرکشی اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان کی طرف چلتی ہے، اس سے بھی تیزی سے بھلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے کھانا پینا ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، تم جنت کی طرف مجھ سے سبقت کیسے لے گئے؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا، میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ گزشتہ رات بھی جب میں جنت میں گیا تو مجھے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تم کس عمل کی وجہ سے مجھ سے سبقت لے گئے؟ انہوں نے کہا، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلت ملی۔